हमारा नया जो लेसन है उसका पहला जो टॉपिक है उसका बाइबली इकबालमंदी क्या है? बिब्लिकल प्रॉस्पेरिटी, सुपरमेसी ऑफ द बाइबल, बिब्लिकल प्रॉस्पेरिटी। तो सबसे पहले इस चीज़ को जो मोस्टली लोग हवाला लेते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना इम्पॉसिबल है। सुई के नाके में से ऊँट गुजर जाए ये आसान है, पर दौलतमंद का खुदा की बादशाही में जाना मुश्किल है। लेकिन अगर उसको ध्यान से पढ़ें, इसीलिए बाइबल मुकद्दस को ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। थोड़ा ऊपर से भी पढ़ के आएँ कि टॉपिक में ऊपर से क्या बात, किस वजह से ये बात कही, और थोड़ा नीचे तक उसको पढ़े कि किस वाक़ये पर, किस वजह से, किस जगह पर खुदावन ने ये बात कही। तो वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि वो दौलतमंद जिन्हें दौलत से प्यार है, क्योंकि उससे पहले हम देखते हैं कोई यीशु मसीह से कहता है कि मैं तेरा पीछा करने जाता हूँ, लेकिन पहले जो है मैंने सारी चीज़ों पे अमल किया। तो खुदावन ने से कहा जा आधा माल अपना बेचकर गरीबों को दे दे। इस बात से वो दुखी हो गया। बाकी सारी शरीयत की बातें मान रहा है, सब कर रहा है, लेकिन जब उसे ये कहा गया, क्योंकि जीसस क्राइस्ट उसको अंदर से देख रहे थे कि ये इसको दौलत से बड़ा प्यार है, तो अगर ये इस चीज़ को निकालेगा तो मेरी बादशाही में बाकी चीज़ों में, ये काफ़ी चीज़ों में तो उसने कहा कि मैं फॉलो करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ। तो यीशु मसीह ने उसे क्या कहा, जा अपना आधा माल जाके गरीबों को दे दे, तुझे आसमान पर अजर मिलेगा। लेकिन उसने उस अजर पर फोकस नहीं किया, बल्कि उसे अपनी दौलत की फ़िक्र थी कि ये नहीं मैं कर सकता। लिखा है उदास होकर चला गया। तो यीशु मसीह ने उस पर कहा ऐसे दौलतमंदों की जिन्हें दौलत से प्यार है, ब्लेस होना, प्रॉस्पर होना खुदामंद की तरफ से बिब्लिकल है। इस टॉपिक में ये आप सीखेंगे। और जितनी गलत तलीमें और जो लोगों के नज़रिए हैं, फेसबुक पे आप देखते हो कि किसी पास्टर के, एक दफ़ा नाम नहीं मैं अब बताऊंगी, एक पास्टर जी की फ़ोटो थी और उनके पास पानी की एक बोतल पड़ी थी, जो कि पानी मैं बता रहे थे पास्टर साहब कि ये पानी बहुत जो है वो महंगा वाला पानी है, एक बोतल काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो किसी ने उस पर मार्क करके कहा कि देखें जी दाईकियों से महंगे तरीन पानी पिए जा रहे हैं, है ना। तो क्या उस शख्स की जिसने अपनी लाइफ इस तरह से खुदा को दी, इस तरह से खुदा के साथ अपनी लाइफ को पेश किया, तो क्या खुदा उसके लिए अपने कलाम को पूरा नहीं करेगा कि मैं तुझे इतना दूंगा, रखने की जगह नहीं, कि मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले जाऊंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, जो मेरे काहिन हैं, जो मेरी सेवा करते हैं, मैं उनके लिए बेस्ट चीज़ें दूंगा। तो क्या सिर्फ वही, मैं ये कहती हूँ कि एलिया की जो एग्ज़ाम्पल है वो परफेक्ट है कि लोगों को लगता था कि जो है वो खुदा का खादिम जो है वो हमारे पैसों पर ही पलता है। लोगों की ये सोच है बहुत से, कि ख़ासकर जो ना तो कहीं वो चर्च जाते हैं, ना क्रिश्चियनिटी का उनको सिर पता है, ना पाँव पते हैं, है ना। बिब्लिकल डॉक्ट्रिन का कुछ सच्चाई मालूम नहीं है, बस फेसबुक की हद तक बैठे बैठे कमेंट्स करना बहुत आसान बात है। क्या कुछ सहना पड़ता है, क्या लाइफ है, किस तरह से उन लोगों के डेडिकेशन होती है, सेक्रीफाइस होता है, ये नहीं मालूम होता, बस कमेंट्स करने के लिए, क्योंकि अपने व्यूज़ बढ़ाने, अपने ध्यान कराने वास्ते। तो क्या एलिया को जो है, जो खुदावन एलिया उसको कह रहा है बेवा औरत को कि मेरे लिए एक मुट्ठी में से पहले रोटी बना के ला, और पानी जो है वो पहले पानी भी लेती आना, हाँ मेरे लिए ये जो लकड़ियाँ जला के मेरे लिए रोटी बना के ले आ। तो देखने को कैसा वैसे नबी है, क्या इसको नहीं मालूम कि कितनी मजबूर औरत है, किस किस्म का लालची पादरी है, इन्हों अपनी पई है, मेरे लिए रोटी ले आया। लेकिन स्पिरिचुअल ये लॉ है कि आप जब बोते हैं, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। किंगडम में लोगों की लाइफ में जो नीडी हैं, जब आप उनको देते हैं, खुदा आपकी कहीं और से ज़रूरत पूरी करता है। हो सकता है जिसकी आप मदद करें उसके लिए 1000 2000 बहुत मायने करते हों, और आपके लिए छोटी सी रकम, और आपके लिए जो है वो लाख जो है बड़े मायने करते हैं। तो खुदा किसी के लिए लाख भी मायने ना करते हो, वो बिलियंस में हो और करोड़ों में उसकी ब्लेसिंग हो, तो उसके लिए लाख कोई बात नहीं है, आपके लिए 1000 कोई बात नहीं। जिसकी आप मदद करें उसके लिए 1000 बड़ी बात होगी, तो आपके लिए लाख बड़ी बात है। तो कोई खुदा हो सकता है आपके लिए ऐसा खड़ा कर दे जिसके लिए जो है वो लाख कोई बात ही नहीं है, वो आपकी ज़रूरत को उस तरह पूरी कर दे। तो खुदावन जो ये स्पिरिचुअल लॉ है, जब आप हम देते हैं, बोते हैं, ब्लेस करते हैं, तो हम ब्लेस होते हैं। आमीन। तो सबसे पहले, जैसे पिछले टॉपिक में भी बहुत ज़बरदस्त हमारे पास टॉपिक थे, बहुत से आपकी सोच क्लियर हुई, बहुत से आप लोगों के सवालों के जवाब दे पाए कि खुदा का कलाम क्या है और किस तरह से वो काम करता है, वर्ड की पावर क्या है, ये सीखा। इसी तरह इसमें है कि बाइबल जो है वो हमें प्रॉस्पर करना चाहती है, इकबालमंद करना चाहती है, कामयाब देखना चाहती है।
शुरू की लाइफ में जब हम जैसे हम दाई की नहीं देते और देना शुरू करें तो टाइट पन होता है, ताकि शैतान को भी लगे और हम भी फैसला लें कि नहीं यार मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं चल सकता, बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये वचन है ना कि उसका जो खुदावंद की तरफ चलने का रास्ता वो तंग है ना। तो ये फिर जब तंगी एक तरह की कुछ टाइम के लिए वो हमेशा तंगी हो, जिस 10-10 साल तंगी नहीं मुकन रही तो मतलब बहुत गड़बड़ है। कहीं पर वचन टूट रहा है, मालूम है तो पूरा नहीं किया जा रहा, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वरना सालों तक तंगी घटी रह नहीं सकती। कुछ टाइम के लिए टेस्ट टाइम जब होता है या शुरू का जो हमारा एक टाइम होता है उसमें ये चीज़ें अगर कुछ टाइम के लिए 1 साल 2 साल रहती हैं और हम उसमें ओवरकम कर जाते हैं कि दूसरे अपने बहन भाइयों को ये सिखा सके गवाही के तौर पर कि नहीं अड़े रहना, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा था और मैं कायम रहा, खुदा ने इस तरह मुझे निकाल ली। तो हमारी गवाही बनने के लिए हम प्रोसेस से गुजर सकते हैं, लेकिन सालों साल ऐसे रहें ऐसा इम्पॉसिबल है। ये उसका वादा है कि मैं अपने बच्चों को बेस्ट दूंगा। वही जो एग्जांपल मैंने सरमन के टाइम में भी एक दी कि क्या आपको लगता है कि खुदा आसमान पर टूटी फूटी कुर्सी पर बैठा हुआ है, तख्त जड़ा है वो डिगया पिगया है, टूटी जी कुर्सी ते बाप बैठा है। तो इस तरह के बाप चाहकर भी क्या कर सकता है अपने बच्चे के लिए? कुछ भी नहीं, डिज़ायर ही कर सकता है। लेकिन जो बाप शहंशाह है, तख्त पर बैठा है, राजाओं का राजा है, उसकी क्या डिज़ायर होगी अपने बच्चों के? फिर वो जिस खुदा को हम बाप कहते हैं, क्या वो खुद गर्ज बाप है कि खुद तख्त पर बैठा है, खुद राजा है, खुद कायनात के हर एक चीज़ को बनाने वाला? वो कहता है दौलत मेरी है, सब कुछ मेरा है, हीरे जवाहरात सोना चांदी सब मेरा है। तो क्या अपने बच्चों को वो वैसे ही रहने देगा? हाँ, एक बुरा बाप भी जब उसका गुस्सा ठंडा होता है, अपने बच्चे को तकलीफ है तो उसका दिल भी पिघल जाता है कि नहीं, चाहे इसने कुछ किया मैं माफ़ करके इसे दूंगा, मैंने कौन सा सब कुछ साथ ले जाना है। तो माफ़ करता है उसको और उसको दे देता है कि नहीं तो उसको संभाल लेना। आप समझ रहे? तो हमारा बाप जो पूरी कायनात का बादशाह है, जो बहुत अमीर, कहना उसके लिए छोटा सा लफ्ज़ है, उसकी शान को ये कहना ना फाबदा नहीं है उनके, वो अमीर है, वो बादशाहों का बादशाह, पूरी कायनात उसने बनाई। वो ज़बूर में लिखता है तुम मुझे क्या दे सकते हो, सब कुछ तो मैंने ही तुम्हें दिया हुआ, जब तुम लौटाते हो तो थैंक्स के साथ आते हो, और फिर मैं उसी के वसीले तुम्हें और ब्लेस करता हूँ। तो एलिया की जैसे भी मैं एग्जांपल देती, एलिया को खुदा का मुँह के वसीले खिला रहा है, नाला उसके लिए बह रहा है, सब तरफ काल है लेकिन एलिया के लिए नाला बह रहा है। कवे उसके लिए बादशाह के किचन से खाना टाइम पे लेकर आ रहे हैं, एलिया हेल्दी हो गया, उससे टाइम पे मिल रहा है, बाकी लोग वीक हो गए। लेकिन जब टाइम आया खुदा ने उस बेवा को मरने से बचाना था तो एलिया को वहाँ ले गया सारपत में। तो दिस इज़ बिब्लिकल प्रिंसिपल, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। और लोगों चाहे कुछ भी कहे, आप जब इस पे क्लियर होते हैं कलाम के साथ तो आप ब्लेस होते हैं। तो सबसे पहली बात जो आज क्या सीखी है कि प्रॉस्पर होना, दौलतमंद होना क्या है? बिब्लिकल है, ये शैतानी नहीं है। और ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप को अच्छी सैलरी आ रही तो आप परेशान हो जाए, नहीं यार पैसा बहुत आ रहा है तो कितने मैं स्पिरिचुअलिटी से तो नहीं बाहर जा रहा है, ऐसा नहीं है। खुदावंद आपको ब्लेस कर रहा है क्योंकि आप खुदा के साथ वफ़ादार रहे हैं, आपने बेस्ट बोया है, लोगों की हेल्प की है, खुदा आपकी हेल्प कर रहा है। खुदा आपको बेस्ट देखना चाहता है क्योंकि आप उसके वफ़ादार बच्चे रहे, आपने उसके किंगडम को बढ़ाया, वो आपको बढ़ाना चाहता है। तो कई लोगों को लगता है उत्ते जाके सब कुछ, उत्ते तो सोने दियाँ सड़कां ने, उत्ते सब कुछ बेस्ट होगा, यहाँ की कोई बात नहीं, कमी घटी है, सब कुछ हमारे साथ चलने दो। ये भी एक किस्म की बड़े बड़े खादिम, बड़े बड़े जो है प्रेयर वॉरियर्स गरीब हैं और इतने तंगी देखते हैं, बस प्रेयर में फिर रोते हैं, खुदा लोग हमें जो है हमारी गवाही नहीं स्ट्रॉन्ग, लोग हमें बातें करते हैं, मेरे घर में बड़ी तंगी है, वो प्रेयर करते हैं लेकिन प्रेयर से नहीं, ये बोने से बरकत आती है। आमीन। चलें जी, मौजू क्या है, इकबालमंदी क्या है? सबसे पहले इस चीज़ को समझे। तारुफ उसका, खुदा चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगियों के हर पहलू में इकबालमंदी, तरक्की हासिल करें। ये हमारे आसमानी बाप की परफेक्ट मर्ज़ी। हम स्पिरिचुअल भी ब्लेस हों और हम फिज़िकल भी सुपर ब्लेस। उसकी ख्वाहिश है आप बेस्ट कपड़े पहने, आप बेस्ट पानी पिएं, बेस्ट आटा, गेहूं, गंदम, जो भी चीज़ें अनाज में बेस्ट। इसीलिए मैं आपको कहूँगी कि आप लोग अपनी मेंटालिटी बदलो, घर में हमेशा बेस्ट राशन खरीद के लाओ, इस मेंटालिटी के साथ कि मैं बच्चा किसका हूँ, मैं बेस्ट ही लूँगा, मेरा खुदा पूरी करेगा। कभी भी मत देखो कि थोड़े हैं तो चलो फिर वो जो रफ सा है वो लेके खा लें, ऐसा नहीं, बेस्ट हमेशा बाय करके ख़रीदो। एक
छोटी सी टेस्टमनी एक खादमा जॉयस मेयर कहती है, मुझे ना मैंने लाइफ में कमी खट्टी को देखा था और ये चीज़ मुझ में से भी खुदावन ने निकाली है। मैं खुद इस चीज़ का शिकार थी कि हमेशा कमी घटी इतनी देखी कि जब भी कोई अच्छी चीज़ लेने की बारी होनी तो सोचना नहीं यार पैसे बच ही जाएं, उससे अच्छा ये ले लो, समझ रहे हैं। तो कहती मैं हमेशा जो है ना वो 2-3 दिन की जो ब्रेड होती थी उसको लेती थी कि वो थोड़ी सस्ती आ जाती है। लेकिन कहती कि एक दिन होली स्पिरिट ने मुझसे बात की और मुझे सिखाया और कहा कलीसिया को सिखा, कहते कि तुम्हें वही मिस्रियों वाली बात की इतनी गुलामी में रहने की आदत पड़ गई कि अब आज़ादी भी आज़ादी लगती नहीं है, उसमें जीने की आदत पड़ गई हुई है। तो मेरे साथ भी ये था, जब भी लाना उन्होंने मुझे हस्बैंड ने कहना ये वाला आप ले लो ड्रेस, तो मैंने कहा नहीं ये इसमें तो 2 आ सकते हैं, समझ रहे हैं कि ये ठीक है वो और कुछ नहीं बच्चों के काम आ जाएंगे, काम भी आ जाते थे, कोई और काम भी निकल जाता था। लेकिन मेंटालिटी की बात कर रही हूँ कि इस चीज़ में भी हमें डिलीवर होना बहुत ज़रूरी है। हमारे बाप की ये डिज़ायर है, अच्छी बात है सेव करना, लेकिन आपका बाप ये भी नहीं चाहता फजूल खर्च बने और बस उड़ाते जाएं, ये भी नहीं। बैलेंस लाइफ, वो ये भी चाहता है कि आप बेस्ट पहने, बेस्ट कपड़े आप पहने, बेस्ट जूते पहने, बेस्ट आपके जो है सब चीज़ें आपकी बेस्ट हो। ओवर फैशन में भी जाने को नहीं कहता, आपको मालूम ही। तो कहती है फिर मैंने जो है होली स्पिरिट ने कहा कि ये तेरी सेहत ख़राब करता है, तेरे स्टमक को इफ़ेक्ट करती है, ये 2-3 दिन पुरानी ब्रेड, थोड़े पैसे बचाती हो वो तुम्हारे स्टमक पे लग जाते हैं, क्या इस पे गौर किया? कहती तब मैंने जो है इस चीज़ पे किया कि थोड़े डॉलर महंगी लेकिन अच्छी ब्रेड खाऊँ, मैं अच्छी चीज़ लेके खाएं। तो इस चीज़ की मेंटालिटी से फ्री होना बहुत ज़रूरी है कि ये सब खुदावंद की तरफ से है ब्लेसिंग, और वो ये चाहता है आपका बाप कि आप बेस्ट खाएं, बेस्ट पहने। खुदा क्या चाहता है? खुदा जो कि आपका बाप है, सबसे पहला पॉइंट रिपीट करो, वो क्या चाहता है कि आप हर एक ज़िंदगी के पहलू में अपनी ज़िंदगी की चारों दिशाओं से ब्लेस हों, स्पिरिचुअली, फिज़िकली, फाइनेंशियली, अच्छा पहने, अच्छा खाएं, अच्छे दिखें, खूबसूरत लगें। वो ये चाहता है, ठीक है। वो आपको हर तरह से ब्लेस करना चाहता है, तरक्की देना चाहता है। इसमें माली तरक्की भी शामिल है, जिसके बारे में लोगों की सोच मैंने आपको पहले शेयर कर दी है। ज़्यादातर नेगेटिव लोग कहते हैं हील हो जो चंगे हो, पर दौलतमंद होने दे ख्वाब ना देखो, क्योंकि ये रूहानी नहीं है, ये स्पिरिचुअल है। माली तरक्की कोई बुरी बात नहीं। पैसा या ज़र यानी कि दौलत बुराई की जड़ नहीं, ज़र की दोस्ती दरअसल बुराई की जड़ है ना। अब वो बंदा अमीर था, खुदावन ने उससे कहा कि जा अपना माल, अगर उसे दौलत से प्यार नहीं तो वो कहता कि मुझे वो बादशाह चाहिए, वो बड़ा अजर मुझे चाहिए, आधी दौलत आधी तो मेरे पास है ना मेरी अच्छी लाइफ स्पेंड करने के लिए, बढ़ सकती है, और तो आधी उसने देने से इनकार कर दिया। जबकि ज़कई जब इस रेवलेशन को समझ तो उसने मैंने कहा आधी दौलत देता हूँ, जिसका नाहक लिए 4 गुना वापस करता और आधी दौलत गरीबों को देता हूँ, ताकि जो है जो डिमांड थी कि तू आधा जो तेरे लिए ओवर है वो तू दे दे उस दूसरों को ब्लेस करने के लिए। ज़कई समझा और ब्लेस हुआ, वो शख्स समझा नहीं और चला गया। और उसकी वजह से खुदावन ने कहा ऐसे दौलतमंदों की जिन्हें दौलत उनके पास है बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर वो दौलत के साथ दोस्ती जमाए बैठे हैं और कंजूस हैं तो वो ले नहीं सकते राज्य में से, बादशाह में से कुछ ले नहीं सकते। पहला तीमुथियुस उसका 6 बाब और उसकी 10 आयत को आप रेफरेंस अभी नहीं पढ़ेंगे, हम उसको आप घर जाके नोट करो, पढ़ना जाके। पहला तीमुथियुस 6 की 10, उसमें क्योंकि ज़र की दोस्ती बुराई की जड़ है, जिसकी आरज़ू में बाज़ ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को इस तरह गमों से छलनी कर लिया। जब दौलत है तो फिर ऐश परस्ती में, ओवर फैशन में लोग चले जाते हैं, ऐश परस्ती में चले जाते हैं और नशों में उड़ाते हैं, दुनिया के जो है रंगीनियों में सर्फ करने में, और क्या है शादी ब्याह में अपने फंक्शंस में क्या करते हैं, फिर वो रस्मों रिवाज को पूरा करने के लिए, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कर्ज उठाते हैं और इस तरह से दौलत के फ़रेब में फंसते जाते हैं। ज़र की दोस्ती क्या है? बुराई की जड़। और इस तरह से बहुतों ने कहते हैं अपने ईमान को से गुमराह होकर अपने दिलों को भी फिर गमों से छलनी कर लिया। आप सोचो कर्ज लेना, और जब वो सूद बढ़ता जाता है या जब वो किस्तें आती हैं, उधर से किराए की किस्त आ गई, किराया भरो भाई, उधर से लोन वाले आ गए, तो सोचो वो गमों से छलनी, वो खुशी जो 10 मिनट की कमाई थी क्या उससे हासिल हुआ। तो ये खुदावन नहीं चाहता कि जो है उसके लोग करें। आगे लिखे है रुपया इस दुनिया में मौजूद ताकत की सबसे हकीर किस्म है, जबकि दुआ इस हवाले से दुनिया में मौजूद सबसे बड़ी ताकत है। जिस तरह दुआ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, ओके,
جس طرح پریئر جو ہے اس دنیا کی سب سے بڑی پاور ہے، اسی طرح پیسے کی دوستی جو ہے وہ سب سے حقیر قسم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ جو ایز اے کرسچن، ایز اے جیزس فالوور، ایز اے گاڈس چلڈرن، پیسہ آپ کی سب سے آخری ڈیمانڈ ہونی چاہیے پتا کے آگے۔ کیا ہونی چاہیے؟ پیسہ سب سے لاسٹ پہ اس پر آپ کا دھیان جانا چاہیے، جبکہ الٹا ہے، سب سے پہلے اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے باپ کے آگے کہ پیسہ دے دے، میرے فلات سیدھے کر دے۔ یہ چیزیں پہلے اسپرچل چیزیں مانگنی ہیں، فزیکل آئیں گی اور زبردست طریقے سے آئیں گی، اور پیسہ آپ کے فوکس کا، آپ کی لائف کا سب سے لاسٹ چیز جو جس پر آپ کا فوکس ہو اور جس کی بات آپ اپنی پریئر میں کریں، یا آپ کی ڈیزائرز میں سے لاسٹ ڈیزائر پیسہ ہونی چاہیے، تو کبھی بھی اس سے پیار نہیں بڑھتا۔ ٹھیک ہے، آگے لکھا ہے حقیقی مالی ترقی یا اقبال مندی در حقیقت یہ ہے کہ آپ کی تمام ضروریات پوری ہو رہی ہوں، اور یہ بھی کہ آپ کے پاس نیک کاموں کے لیے بھی بہت کچھ موجود ہو۔ اب ایک بندہ جو بہت لاکھوں روپیہ مہینے کا کما رہا ہے، لیکن اس کے اتنے جھبیلے ہیں، اس کے ڈاکٹرز میں جا رہا ہے، اس کے اتنے جھبیلے ہیں، اتنے ٹیکس کٹ رہے ہیں، اتنا کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، اور وہ سکون میں نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ 60,000 70,000 کما رہا ہے، 50,000 کما رہا ہے، ٹائتھ دے رہا ہے، اور ایک اچھا مسیحی ہے، بیج بوتا ہے، وہ ٹائتھ دیتا ہے، اور اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، تو وہ زیادہ امیر ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ ٹائتھ بھی دے رہا ہے، وہ اپنے باپ کا حکم پورا کر رہا ہے، وہ اس کی بادشاہی کو بڑھانے کے لیے بیجوں کو بو رہا ہے، وہ چرچ میں ریگولر ہے، وہ اپنی زندگی کی ساری اچھا کھا رہا ہے، اچھا پہن رہا ہے، اس کے بچے بلیس ہیں، فیسیں نہیں رک رہی، چیزیں نہیں رک رہی، سب کچھ فلو کے ساتھ جا رہا ہے، تو اس کا 60,000 50,000 بھی بلیس ہے، وہ امیر ہے۔ لیکن ایک وہ امیر دوسری طرح کا جو لاکھوں روپیہ کما رہا ہے، لیکن کچھ بھی بچت نہیں ہو رہی، ہمیشہ اتنا جو ہے وہ قرضے جا رہے ہیں، قرضوں میں اتنا پیسہ جا رہا ہے، وہ امیری نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حقیقی مالی ترقی کیا ہے؟ اقبال مندی در حقیقت یہ کہ آپ کی ضرورتیں ساری پوری ہو رہی ہوں، اور آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہوں، اور آپ کے پاس نیک کاموں کے لیے، ہیلپ کرنے کے لیے، کنگڈم کو بڑھانے کے لیے آپ کے پاس بہت کچھ ہے، تو آپ بلیس ہیں، حقیقی آپ مالدار ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں 9:8 میں لکھا ہے، اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے، اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے۔ آگے لکھا ہے اقبال مندی روپے پیسے کے لین دین سے بڑھ کر ہے۔ پراسپیرٹی جو ہے، اقبال مندی جو ہے، وہ پیسے کے لین دین سے بڑی ہے، اس میں روحانی، ذہنی اور جسمانی ترقی بھی حاصل ہے۔ یوحنا کا جو تیسرا خط ہے، اس کے پہلے باب کی 2 سے 4 آیت، اے پیارے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے، اسی طرح تو سب باتوں میں بھی ترقی کرے اور تندرست رہے، کیونکہ جب بھائیوں نے آ کر تیری اس سچائی کی گواہی دی جس پر تو حقیقت میں چلتا ہے، تو میں نہایت خوش ہوا، اور میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں کہ اپنے فرزندوں کو حق پر چلتے ہوئے سنوں۔ آمین۔ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تو ہر طرح سے ترقی کرے، بلیس ہو، پراسپر ہو، صحت میں بھی تندرست رہے اور ترقی بھی کرے۔ کئی بار لوگ کرتے ہیں کہ یار میں بزنس نہیں کرنا چاہتا، کہ میں جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ میں سارا دن دعا میں رہوں، میں کوئی بھی بزنس نہیں کرنا چاہتا، یا میں جاب نہیں کر سکتا۔ یہ سچ ہے کہ آپ کو ایسی جاب نہیں چوز کرنی جس میں سنڈے آف نہ ہو، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی جاب کو جو ہے وہ سنڈے آف لیں، ہمیشہ خداوند کے لیے سٹینڈ لیں، اپنے بزنس میں سٹینڈ کریں، بزنس کو سنڈے بند رکھیں، خداوند کا آنر کریں۔ لیکن بہت سے لوگ جو اس طرح کے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں پریئر میں رہوں، میں کوئی کام نہ کروں، ایسا خداوند نے نہیں کہا۔ بہت کم خادم ایسے ہوتے ہیں، بہت جن کی بلاہٹ ہوتے، جنہیں خدا چاہتا ہے کہ تو 24 آور کے لیے صرف میری سیوا کر، تجھ سے میں جاب نہیں چاہتا۔ اس کے لیے پھر خدا نے کچھ سورسز رکھے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو خدا ٹھہرا دیتا ہے کہ وہ اس کی سپلائی کو پورا کرتے رہتے ہیں، خدا ان کے وسیلے کرتا ہے، لیکن سب کے لیے یہ نہیں۔ اب میں یہ کہوں یا یہ بیٹی کہے کہ نہیں، یہ والی جو وومن آف گاڈ ہے، یہ والا مین آف گاڈ جو ہے، یہ جاب نہیں کرتا اور اس کی ہر چیز پوری ہے، اور میں نے بھی جاب چھوڑ دینی،
یہ اچھا ہے, میں بھی ایسی پریئر کیا کروں گا. ہو سکتا ہے اس کی یہ بلاہٹ اور آپ کی یہ ہرگز نہ ہو. خدا چاہتا ہو کہ آپ جو ہے وہ جاب کریں اور آپ اتنی انکم آپ کو خدا دینا چاہتا ہو, آپ کو بزنس میں بلیس کرنا چاہتا ہو, اور آپ اس بھائی کو کاپی کر رہے ہیں, اس خادم کو. یہ اس کے لیے, اسی لیے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. کبھی بھی کاپی کیٹ نہ بنے, بہت نقصان ہوتا ہے. جو فلاں کر رہا ہے یار میں بھی یہ کرتا ہوں, وہ اس کے لیے تھا, آپ کے لیے تو نہیں نا. آپ کے لیے کیا ہے, آپ وہ کریں. ہو سکتا ہے آپ کے لیے کوئی خدا نے بزنس میں ایک نام دینا ہو, اونچا کرنا ہو, اور آپ کو خدا نے وہاں ایک بالمندی دینی ہو, اور آپ جو ہے وہ ادھر تنگ ہیں, دکھی ہیں, بغیر قدم نہیں اٹھا رہے, کسی اور کو کاپی کر رہے ہیں کہ فلاں نے بھی ایسے کیا میں بھی ایسے کروں گا. ٹھیک ہے, تو جو ہے صحیح فیصلہ ہمیشہ جو ہے وہ اس طرح سے لیں جس طرح سے خدا ہماری رہنمائی کرے. تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں, کیونکہ خدا کا روح اس میں بستا ہے, جیسے خدا باپ کی مرضی ہے, تو خدا کا خادم بھی اپنی کلیسیا کے لیے ایک ڈیزائر کر رہا ہے اپنے روحانی بچوں کے لیے. کیا پیارے, میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنے بچوں کو بلیس ہوتے دیکھوں, کلام پر چلتے دیکھوں, وہ تندرست بھی ہوں اور فائنینشلی بھی اسٹرانگ ہوں. لیکن فائنینشلی کیسے اسٹرانگ ہونا ہے یہ ہمیں معلوم ہے, اور آگے ہم اس کے حوالوں کے ساتھ بھی پڑھیں گے کہ فائنینشلی نمبر 1 جو پہلا پوائنٹ ہے, اتنی ڈیٹیل جو بتا رہی ہوں ایگزامپلس کے ساتھ. نمبر 1 کہ ببلیکل, جو یہ بات ببلیکل ہے کہ آپ فائنینشلی بلیس ہوں. نمبر 2 کہ خدا یہ چاہتا ہے پہلے نمبر پر کہ وہ جو دولت ہے, جو مالی بلیسنگز ہیں وہ خدا کی طرف سے ہیں. اور نمبر 2 جو ہے کیا کہتا ہے پیارے, میں دعا کرتا ہوں کہ کیا کرے, آپ ہر طرح سے ترقی کریں, اسپرچل فزیکل آپ ترقی کریں. اور نمبر 2 جو بات ہے کہ کبھی بھی جو مالی دولت ہے وہ ہمیں پریئر سے نہیں ملتی. یہ چیز خدا چاہتا ہے ہم فائنینشلی بلیس ہوں, لیکن خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس کے لیے صرف پریئر کریں. ہاں, جب اگر آپ بوتے ہیں تو آپ پریئر کر سکتے ہیں. خداوند آپ کے کلام میں لکھا ہے کہ جب تو بوئے گا میں تجھے دوں گا, میں آسمان کو کھولوں گا, ہر اچھی برکت آپ کی طرف سے ہے. میرے بونے کو دیکھیں, ایکسیپٹ کریں, یہ گڈ ہارٹ کے ساتھ ہے, اچھے موٹیو کے ساتھ ہے. پتا اسے قبول کرے اور اس کے عوض مجھے برکت دیں. یہ پریئر ہے, وچن میں سے آپ پورا کر کے پریئر کر رہے ہیں. لیکن اگر جو ہے وہ بوتے نہیں اور دیتے نہیں, ٹائتھ نہیں پے کرتے, ٹائتھ نہیں دیتے ہیں, بوتے نہیں ہیں, اور بادشاہ میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے ایک اچھے بچے کی طرح, تو پھر ہم یہ پریئر کریں گھٹنوں پہ آ کے 40 روزے رکھ کے اپنے آپ باڈی کو بھی ویک کر لیں تاکہ وہ اور پیسہ لانا پے, ہے نا. تو پھر جو ہے یہ پریئر ٹھیک نہیں, تب جو ہے اس کے لیے یہ پریئر نہیں ہے. تو فائنینشیل برکت کے لیے پریئر نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے کچھ پرنسپلز ہیں, اصول ہیں جنہیں فالو کرنا ضروری ہے. آمین. یہ 2 باتیں مین یاد رکھنی ہیں. ممکن ہے کہ آپ دنیا کی تمام دولت حاصل کرنے کے بعد بھی روحانی, نفسانی اور ظاہری اعتبار سے غربت کی قید میں ہوں. ایسا بھی بہت ہے. لوگ فائنینشلی بڑے بڑے اسٹرانگ ہیں, لیکن کیا ہیں, روحانی طور پر غریب ہیں. ارنسٹ مل کا ایک گیت ہے نا, روحانی غربت مٹا. وہ کیا ہے, روحانی غریب ہے. کیا ہے, کوئی وردان نہیں, کوئی پھل نہیں, کوئی لائف میں جو ہے وہ پاکیزگی کے لیے کوئی جو ہے وہ قدم نہیں ہے ان کے, کوئی محنت نہیں ہے پاکیزگی میں چلنے کے لیے, کوئی سٹیپس نہیں اٹھاتے. تو وہ کیا ہے, اسپرچولی غریب ہیں. دولت میں بہت ہے, گھر بار ہر چیز بلیس لگتی ہے, اور انہیں لگتا ہے کہ کئیوں کی الٹ سسٹم, انہیں لگتا ہے خدا نے ویکھو سانو کتنا کچھ دیتا ہے, خدا دی بڑا ہاتھ ہے, بڑی برکت ہے. وہ لوگ بھی رونگ ہیں جنہیں لگتا ہے کہ وہ برکتیں جو دکھتی ہیں, نظر آتی ہیں, دنیا جدے تے واہ واہ کرے, وہ ہمارے پاس ہے, گھر ہے, اچھا کھانا پینا ہے, باہر کے تعلقات ہیں, باہر آنا جانا ہے, تو یہ شاید خداوند کی برکتیں ہیں. ایسا بھی نہیں ہے. آمین. وہ لوگ بھی کیا ہیں, وہ روحانی دولت سے, انہیں روحانیت میں یا اسپرچل لا کو پورا کرنے سے, کلام کو پورا کرنے سے کوئی غرض نہیں. انہیں لگتا ہے اب اچھی جاب مل گئی, سب کچھ ہو گیا ہے, خدا سے ہمارا ایک وہ تھا, وہ اس نے پورا کر دیا, اب ہم بلیس ہیں, بس خوش ہیں. ایسا نہیں ہے. نفسانی طور پر اپنی سوچ میں غریب ہوتے ہیں, ہیلپ نہیں کرنا چاہتے, دوسروں کے لیے کنڈم میں بونا نہیں چاہتے. انہیں لگتا ہے, انہیں پھر جو ہے نا جب بلیس ہو جاتے ہیں تو پھر پادری دی صلاح بری لگتی, انہوں نے لگتا ہے شاید انہیں کوئی اپنے کو حوالے ویچ پائے نہیں, ہے نا, کہ یہ والے بتاتے ہیں ارے یہ اسپرچل لا ہے, آپ بوئیں گے نہیں بلیس نہیں ہوں گے کبھی بھی. نفسانی طور پر, ظاہری اعتبار سے بھی کیا ہے, چھوٹی سوچ, مینٹیلٹی غریب ہوتی ہے, سوچ غریب ہوتی ہے. دینا ان کو ادھے چ بھی کنجوسی ہوندی ہے انہاں دی, بس
تو وہ اس طرح سے ظاہری دولت ہونے کے باوجود بھی غریب ہوتے ہیں۔ حقیقی اقبال مندی کے تحت خدا ہم پر خود کو ظاہر کرتا ہے، لہٰذا ہمیں اپنے احساسات یا جذبات کے ساتھ چیزوں کو پرکھنا نہیں چاہیے، بلکہ خدا کے کلام کے مطابق ہر بات کو پرکھنا چاہیے۔ جیسے میں نے پہلے کہ دونوں طرح سے، اگر کوئی فائنینشلی بلیس لگ رہا ہے تو اس کا مطلب آپ یہ نہ سمجھے پاسٹر بہت بلیس ہے یار، گڈی بھی ہر چیز ہے، تو ظاہری بلیسنگ سے نہ لگائیں اس کے اسپرچویلٹی کا اندازہ۔ یا اگر کوئی فی الحال جو ہے وہ تنگی میں ہے تو یہ نہ لگائیں کہ ایوب کے دوستوں کی طرح کہ اے پاپی ہے اس ٹائم۔ آمین۔ دونوں طرح سے آپ پرکھ نہیں کر سکتے، جب وچن کے ساتھ اس کی پرکھ ہو سکتی ہے، اس کے پھلوں سے ہو سکتی ہے۔ وہ بھی ہمیں خدا نے یہ نہیں دیا، ہم اندازہ لگا کے اس کی کریں ہی نہ کہ یہ ایسا ہے اور اس طرح سے ہے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے دونوں طرح سے۔ حقیقی اقبال مندی وہ قابلیت ہے جس کے ساتھ ہم خدا کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے زندگی کے کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھنے والے انسانوں کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بلیسنگز یہ ہیں کہ ہم بلیس ہوں۔ ایک بات یاد رکھنا کہ اگر خدا آپ کو بلیس کر رہا ہے تو اس کے پیچھے خدا کا ایک مقصد ہے کہ آپ دوسروں کو بلیس کریں، آپ اس کا کنگڈم بڑھائیں اور آپ دوسروں کو جو خدا کی صورت پر ہیں آپ انہیں بلیس کریں۔ آمین۔ یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، اور کبھی بھی کسی کا اندازہ جو ہے وہ اس کی برکت سے یا اس وقت اس کے اوپر جو کمی چل رہی ہے اس سے کبھی پرکھ نہیں کرنی، کبھی کسی کو جج نہیں کرنا۔ سمجھ رہے ہیں یہ چیزیں؟ اسی لیے بائبل جو کلاس ہوتی ہے وہ ہمارے کریکٹر کو بلڈ کرتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو اکھاڑ دیں۔ میری مائنڈ سے دی نالج نہیں اکٹھی کرنی، نہ ہی اپنے نوٹس سے اکٹھی کرنی، اس کو اپنے کریکٹر میں اکٹھا کرنا ہے کہ مجھے کیا کیا نہیں کرنا، کہ آج سے مجھے پرکھ نہیں کرنی کسی کی بھی۔ ہو سکتا ہے اس کی زندگی میں اتنے روحانی پھل ہوں اور یہ ٹائم اس کا ٹیسٹ ٹائم چل رہا، اور میں ایوب کے دوستوں کی طرح پرکھ لوں کہ تو نے کیا کیا خدا کے خلاف، یہ بیماری تجھ پہ کیوں آ گئی، یہ کیوں ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور کسی کو اس طرح بلیس دے کے نہیں کرے، نہیں وہ نہ واقعی خدا آئے ہوئے کیا وہ ہے ترقی، وہ ترقی، یہ اس چیز کا ثبوت نہیں ہے۔ تو خدا ہمیں اس لیے بلیس کرتا ہے ہر ایک شعبے میں، اور کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم بھی دوسروں کو اسی طرح سے بلیس کریں۔ روحانی اور جسمانی ترقی، سب سے پہلے کیا ہے روحانی ترقی؟ روحانی ترقی پانے کے لیے آپ کا نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، توبہ کر کے بپتسمہ لینا اور کلام کو فالو کرنا۔ نہیں، یہ نئی پیدائش آپ کو خدا کے کلام کی موجودہ چیزوں کے حصول کے لیے تیار کرتی ہے، کہ وہ چیزیں جو خدا نے آپ کے لیے تیار کی ہیں، ایک نیا جنم پائے ہوئے نئی پیدائش آپ کی ہیلپ کرتی ہے آپ ان چیزوں کو ریسیو کر سکیں۔ جان کی ترقی، اپنی جان کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ذہن، مرضی اور خواہشات پر قابو رکھ سکتے ہیں۔ کچھ بھی مائنڈ میں آئے آپ نہیں کر سکتے فوراً، ہے نا؟ بہت سی چیزیں نو کہنی ہوتی ہیں، ڈیلیٹ کرنی ہوتی ہیں۔ آپ اپنے فون میں بھی اوور چیزیں نہیں رکھتے، ڈیلیٹ کرتے، اسپیس رہے، ہے نا؟ تو اپنے مائنڈ میں بھی، اپنے ہارٹ میں بھی ہر چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ بہت کچھ نو کہنے کے لیے، ڈیلیٹ کرنے کے لیے، کہ اسے ڈیلیٹ ماریں تاکہ آپ کے اندر وہ آپ کے سیونگ باکس میں سیو نہ ہو جائے، جو کہ آپ کا ہارٹ ہے، جو کہ آپ کا مائنڈ ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اپنی جان کی ترقی کے لیے آپ کو اپنے مائنڈ کو اور اپنی مرضی کو اور خواہشات کو قابو میں رکھنا ہوتا ہے۔ آپ اپنے مائنڈ میں جیسے ایسا نہیں ہے کہ کبھی جو ہے وہ جو کلام کو پریچ کرتے ہیں، پریئر فاسٹنگ میں رہتے ہیں، ان کو نیگیٹو خیال آتے ہی نہیں، آتے ہیں، مگر ان کو جھڑکنا آ گیا، ان کو انہیں کینسل کرنا آ گیا، وہ اس سے دھیان ہٹا کر اپنے فوکس کو یہاں سے وہاں لگا لیتے ہیں۔ یہ چیز وہ سیکھ چکے، جو کہ ایز اے نیو بلیور ہمیں سیکھنی ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہی چیز آ رہی ہے کہ یار فلاں نے میرے ساتھ ایسے کر دیا، میں نے کیا کیا اور میرے ساتھ کیا ہوا، اور اگر اسی چیز پہ آپ دکھی ہوں گے، آپ پریشان ہوں گے، آپ جو ہے سٹریس لے لیں گے، آپ کو جو ہے وہ آنسو آئیں گے، اور آپ پوری طرح سے اس دن کوئی اچھا کام بھی ہو رہا ہے آپ اس کو انجوائے نہیں کر پائیں گے، یعنی پوری طرح سے آپ کھب جائیں گے اس میں اور پریشان رہیں گے، سوچتے رہیں گے، کوستے رہیں گے، یا فیصلہ کر لیں گے اسی ڈپریشن میں، اس میں کہ یار اب میں نے بھی نہیں کسی کے ساتھ صحیح رہنا، ہے نا؟ تو پھر آپ بھی ایک نیگیٹو قدم اٹھا لیں۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں، بے شک میرے ساتھ غلط کیا، سب کچھ ہوا، میں اس پر فوکس لگاتا ہوں جو یسوع مسیح نے میرے لیے کیا۔ آمین۔ اس طرح سے فوکس کو شفٹ کریں آپ دوسری جگہ پر، تب آپ اپنے مائنڈ کو کنٹرول میں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ مرضی کو کہ میرا دل تو میرا بھی بہت ہو رہا ہے، میں بھی جاواں، پر آگے ڈی جے ہے، آگے چیزیں ایسی ہیں کہ نہیں میں انہیں اٹینڈ کر سکتا، تو میں نہیں جا رہا۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے اپنی مرضی کو کنٹرول کیا، مرضی ہے، ہارٹ ہے، پر نہیں جا رہے، آپ کو روکنا ہے اپنے آپ کو خود۔
تو یہ وہ چیزیں جن سے آپ اپنی جان کی ترقی کرتے ہیں، خواہشات کو روکتے ہیں. ٹھیک ہے، فیشن بہت چلے اب سب ہوتے نہیں. بائبل ہمیں جو ہے وہ چاہتی ہے بلیس ہوں، بیسٹ پہنیں، اسکن کی کیئر کریں، بالوں کی کریں، اچھے کپڑے پہنیں، پر ہمیں اوور فیشن میں جانے کے لیے تھوڑی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ دکھے ہی نہ کرسچن، غلط نمونہ ہی بن جائیں کسی کے لیے. ٹھیک ہے نا. اچھا، جان کی ترقی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب آپ اپنے ذہن کو قابو میں کر رہے ہوتے ہیں، نہ کہ یہ کہ آپ کو آگے دوسرا کرنتھیوں 10:5 میں حوالہ ہے، چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ڈھا دیتے ہیں. پالوس بھی یہی کہہ رہے خیال آتے ہیں، ایسی چیزیں آتی ہیں سامنے ہماری خدمت میں، ہماری لائف میں سامنے، لیکن ہم انہیں ڈھا دیتے. آتی ہیں تو ڈھاتے ہیں نا. کہتے سامنے آتی ہیں ایسی خواہشیں، ایسی چیزیں، ایسے خیالات، ایسی چیزیں جو اس کنڈم کے خلاف سر اٹھاتے ہیں، لیکن ہم انہیں پھر ڈھا دیتے ہیں. آمین. تاکہ ہم وہ کر سکیں جو ہمیں کرنے کے لیے کیا، اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں. امیزنگ ہے. آپ اس پہ میڈیٹیشن کر سکتے اس حوالے کے اوپر کہ میں اپنے خیالوں کو، بائبل کہتی ہے مجھ میں مسیح کی عقل ہے، مجھ میں مسیح کا ذہن ہے، میں وہ نہیں سوچوں گی جو مجھے کلام سے ہٹ کے مجھے دکھی کرتے ہیں، نراش کر دیتے ہیں. میں نے کیا کیا اور میرے ساتھ کیا. شیطان بہت مکار ہے، وہ آپ کو دکھاتا ہے، اس کو آپ پر کوئی ہمدردی نہیں ہے کہ وے تو کنی اچھی ہیں تے سارے تیرے نہ کنے برے. نو نو نو. وہ اس لیے دکھاتا ہے کہ آپ دکھی ہو جائیں، تہش میں آ جائیں، آپ کی وہ ہمبلنس چلی جائے، آپ کی وہ ہیلپ کرنے کی جو آپ کے اندر ایک انکریجمنٹ ہے وہ چلی جائے، آپ بھی برے بن جائیں، آپ کسی کے کام نہ آئیں. یہ ساری چیزیں، دکھی ہوں، فیصلے لیں، غصے میں آئیں، غلط باتیں کریں، غلط قدم، یہ چیزیں وہ کرتا ہے. تو آپ غصہ آیا وہ کینسل کرو، فوکس لگ گیا، جھڑکو، ڈھا دو ان خیالوں کو اور قید کر کے کلام کے ساتھ، ٹھیک ہے، ان کو کیا کرو، مسیح کے تابع کرو. کچھ بھی مشکل نہیں ہے، صرف اس کی پریکٹس ہے. کمپیوٹر سیکھتے ہیں نا، جب میں نے سیکھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ کچھ بھی وہ نہیں، صرف جس پریکٹس کی بات ہے، پریکٹس کی. تو یہ جو چیزیں ہیں ان پہ صرف پریکٹس کی بات ہے، کچھ بھی مشکل اور ہمارے بس سے کچھ بھی باہر نہیں ہے. وہ خود کچھ لوگ بے بس بنے ہوتے ہیں جو کرنا نہیں چاہتے. جو شخص ایسا کرتا ہے وہ اپنے نفس یا ذہن پر قابو بھی رکھ سکتے ہیں. جو یہ چیزیں جو اپنے خیالوں کو قید کرنا انہیں آتا ہے، اپنے فوکس کو یہاں سے وہاں لگانا آتا ہے، وہ لوگ کبھی بھی جسم فروشی کا، نفس کا، اپنی گندے خیالوں کی طرف وہ کبھی نہیں جاتے، کبھی غلط کاموں میں نہیں پڑتے. وہ اگر انٹرنیٹ سارا دن بھی یوز کریں تو کچھ غلط نہیں دیکھ سکتے. انہیں پتہ ہے کہ اس سے جو ہے وہ میرے خیال غلط ہوں گے، تو اسے ہمیشہ وہ سکپ ہی کر سکتا ہے. اسے معلوم ہے کہ مجھے اپنے مائنڈ کا خود دھیان رکھنا. میرا پاسٹر پریچ کر کے چلا گیا، میری مما نے مجھے پرے کے لیے بول دیا کر لو. اب مجھے لوگوں کی، میں نے ایسی چیزیں سنی ہیں، پریئر ریکویسٹ رہی ہیں، پریئر میں ہمیں ایسے برے اور گندے خیال آتے ہیں. وہ شیطان ہے تاکہ آپ کا فوکس لگے، آپ ڈسٹرب اور اٹھ ہی جائیں، یار اینج پرے کی بیٹھا ہے نا. تو آپ اسے چھڑکیں یسوع مسیح کے نام سے. اے گندے اور ناپاک خیالو، میں تمہیں چھڑکتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے. مسیح نے مجھے پاکیزگی کے لیے بلایا، میں اپنا دھیان لگاتا ہوں. آپ اپنی باڈی کو کمانڈ کر سکتے ہیں، آپ خیالوں کو کمانڈ کر سکتے ہیں. جیسے داؤد کہتا ہے میری جان خداوند کی حمد کر. تو آپ اپنی جان میں ترقی کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی جان کو کمانڈ کریں، خداوند کی طرف دھیان لگا، میں اس پر دھیان لگاؤں گا جو میرے خدا جو وچن کہتا ہے. ٹھیک ہے. آپ اس وقت تک اپنے ذہن پر مکمل طور پر قابو نہیں پا سکتے جب تک آپ خدا کا کلام آپ کے اندر زندہ یا سرگرم عمل نہ ہو. اس کے لیے پہلے ہے بائبل کو پڑھیں گے، اس پر فوکس لگائیں گے، تبھی تو آپ اس تھیلے میں سے نکال کے تو اس گندے خیال کو یا نیگیٹیوٹی کو یا برا کرنے والے خیال کو رد کر کے اس کی جگہ دوسرا پزل لگائیں گے نا. سمجھو آپ کے سامنے ایک پکچر، اس میں دوسرا پزل ایسے سلپ ہو کے آگے گیم چل رہی ہے، آٹومیٹک پزل خود ہی آیا اور اس میں رانگ پزل لگ گیا، پکچر خراب ہو گئی آپ کی ساری. آپ کو اس کو اکھاڑ کر اپنے تھیلے میں سے ایک دوسرا پزل جو رائٹ پکچر کو، اس کو رائٹ شیپ دے سکتا ہے، اس کا رائٹ لک دے سکتا ہے، آپ وہاں سے پزل نکالیں گے اور لگائیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس کلیکشن نہیں، آپ کے پاس ذخیرہ نہیں، آپ کے پاس ہے ہی نہیں، تو آپ کیا لگائیں گے ادھر؟ پھر تو آپ اسی کو بنتے جائیں گے خیالوں کو. پھر لوگ سوچتے رہتے ہیں، ضروری نہیں لوگ گندے خیال سوچ، ایسے بھی لوگ ہیں پرانی باتیں سوچ سوچ کر، اور پرانے جو مر گئے ان کو سوچتے رہنا، دکھی رہنا، پریشان رہنا، اپنے مرے ہوئوں کو یاد کر کر کے دکھی رہتے ہیں، لوگ اداس رہتے ہیں، اور جو خود لائف جی رہے ہیں اسے کبھی انجوائے نہیں کر پائے.
تو اس طرح وہ اس میں بڑھتے جاتے ہیں، اسی کو سوچتے ہیں گہرا اور گہرا، اور جو برائی میں ہے وہ اس کو گندگی کو دیکھ کر اور آگے جاتے ہیں، اسی میں بڑھتے جاتے ہیں، تو پھر کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ آمین۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جب تک آپ جو ہے، ہم اس کو یہیں پہ میں کلوز کروں گی ابھی، کہ آپ کا جو ذہن ہے وہ تب تک آپ کے قابو میں نہیں رہ سکتے جب تک آپ اس کو کلام کے ساتھ اس کو وہ نا اپنے فوکس کو شفٹ نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلے ذخیرہ کرو، بائبل کو پڑھو، وچن یاد کر لو، اس کو میڈیٹیٹ کر لو۔ ایک ورس اگر آپ نے آج صبح میں پڑھی ہے، یا 2 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں، ایک باب پڑھا ہے، اس کو سارا دن میڈیٹیٹ کرو، اس پر غور کرو، سوچتے رہو۔ جب اسے اپنے منہ سے بار بار دہراؤ گے، وہی ریما بنتا ہے۔ آمین۔ وہی وچن آپ کے لیے ریما بنتا ہے اور آپ کی لائف کو بلیس کرتا ہے، چینج کرتا ہے۔ آمین۔